السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرۃ ورضوان۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ 9ویں ذی الحجہ کے دن سورج کے غروب ہوتے ہی یعنی 10ویں ذی الحجہ کی شب یعنی عید الاضحیٰ کی شب مسلسل تکبیر کہنا سنت ہے۔ رات بھر تکبیر کو بلند آواز سے پڑھے، یہ سنت ہے، اور اس تکبیر کو تکبیر مرسل کہتے ہیں۔ 9ویں ذی الحجہ گزرتے ہی غروب آفتاب ہوتے ہی تکبیر مرسل کا وقت داخل ہو جاتا ہے۔ تکبیر مرسل کے وقت کے داخل ہوتے ہی اٹھتے، بیٹھتے، چلتے پھرتے، چڑھتے اترتے مسلسل تکبیر کہے، یہ سنت ہے۔ امام نووی علیہ رحمت ورضوان کی کتاب منہاج شریف اور امام ابن حجر مکی علیہ رحمت ورضوان کی کتاب تحفۃ المحتاج میں ہے، یندب التکبیر بغروب الشمس لیلتی العید الشامل لعید الفطر وعید النحر فی المنازل والطرق والمساجد والاسواق برفع الصوت لغیر امرأۃ وخنثی بحضرت غیر نحو محرم۔ عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی شب میں غروب آفتاب ہوتے ہی گھروں، راستوں، بازاروں اور مسجدوں میں بلند آواز سے مسلسل تکبیر کہنا سنت ہے، اور خواتین غیر محرم مردوں کی موجودگی میں پست آواز سے پڑھیں۔ مرد بلند آواز سے پڑھے گا۔ تحفۃ المحتاج جلد سوم صفحہ نمبر 53۔ اس سنت پر عمل کرتے ہوئے مسلسل تکبیر کہتے رہے۔ شب عیدین کے غروب آفتاب ہوتے ہی تکبیر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ ہر گھر سے، ہر جگہ سے صرف تکبیر کی ہی آواز بلند ہو جائے۔ عید کے دن نماز عید تک مسلسل تکبیر کہتے رہنا سنت ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز عید ادا کرنے والے کے لیے امام کی تکبیر تحریمہ تک تکبیر مرسل کا وقت رہتا ہے۔ فقہاء نے فرمایا والاظہر ادامتہ حتی یحرم الامام بصلاۃ العید۔ اظہر قول کے مطابق مسلسل تکبیر پڑھتے رہے گا یہاں تک کہ اس کے امام نماز عید کے لیے تکبیر کہے۔ امام نووی علیہ رحمۃ ورضوان کی مشہور آفاق کتاب منہاج الطالبین صفحہ نمبر 142۔ جماعت کے ساتھ عید کے نماز ادا کرنے والے کے لیے اس کے امام کی تکبیر تحریمہ تک تکبیر مرسل کا وقت رہتا ہے، اور اگر عید کی نماز تنہا ادا کرنے والا ہے تو اس کے لیے اس کی خود کی نماز کی تکبیر تحریمہ تک تکبیر مرسل کا وقت رہتا ہے۔ امام ابن حجر مکی علیہ رحمت ورضوان نے فرمایا اما من صلی منفردا فالعبرۃ باحرام نفسہ، یعنی جو تنہا نماز ادا کرنے والا ہے اس کے لیے اس کی تکبیر تحریمہ تک تکبیر مرسل کا وقت ہے۔ تحفۃ المحتاج جلد سوم صفحہ نمبر 52۔ یعنی گاؤں کی جماعت میں شامل نہیں ہوا ہو اور وہ تنہائی 11 بجے عید کی نماز پڑھنے والا ہو تو 11 بجے تک تکبیر مرسل کا وقت ہے، اور اگر کوئی 12 بجے عید کی نماز پڑھنے والا ہو تو 12 بجے تک تکبیر مرسل کا وقت ہے، اور اگر کوئی عید کی نماز بالکل نہیں پڑھ رہا ہے تو فقہاء نے فرمایا وَإِلَى الزَّوَالِ إِن لَّمْ يُصَلِّ أَصْلًا، زوال تک تکبیر مرسل کا وقت ہے اگر اس نے نماز عید نہیں پڑھی ہو۔ عاشت الشروانی جلد سوم صفحہ نمبر 53۔ یعنی اس کے حق میں زوال تک تکبیر مرسل کا وقت ہے جس نے زوال تک عید کی نماز نہیں پڑھی ہو۔ کسی عمل کو چھوٹا نہ سمجھے، ہو سکتا ہے یہی عمل ہماری آخرت میں کام آئے، ہماری نجات کا ذریعہ بنے، اس لیے اللہ کی خوشندی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے خوب تکبیر مرسل پڑھیے۔ تکبیر مرسل کا محبوب ترین مختصر صیغہ یہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس سیغہ کو پڑھتے وقت اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اس طرح پڑھیں گے، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس طرح را کو جزم نہیں دیں گے، سکون نہیں دیں گے، را کو پیش دیتے ہوئے ملا کر پڑھیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ساتھ ہی لا الہ الا اللہ کے بعد لا الہ الا اللہ، اس کے بعد واللہ اکبر پڑھیں گے، کیا ہے واو کے ساتھ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، حمزہ کے ساتھ واو کے بغیر اللہ اکبر بعض لوگ پڑھتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ ہے مختصر جو محبوب صیغہ، تکبیر مرسل کا مکمل محبوب صیغہ یہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ان تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔